میں تو اس مسجد میں پہلی دفعہ ہی سمجھنے آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر کہ اس مسجد میں ہر انگریزی تاریخ کے پہلے جمعہ، مثلا ابھی جولائی چل رہا ہے، اب آگے آئے گا 3 اگست، تو اگست کی 3 کو پہلا جمعہ ہے، تو ہر مہینے کی انگریزی مہینے کی پہلی جمعہ کی عشاء کے بعد اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے۔ تو آپ آیا کریں اور درس قرآن سنا کریں، اور قرآن کا درس سننا اپنی جگہ پر ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی برکتیں بڑی ملیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ آیا کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیا کریں کہ علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حضور کعبے کا بھی کعبہ۔ تفسیر مظہری پڑھیے، وہ کون سی آیت ہے؟ میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ بقرہ ہے نا، اس کی تفسیر پڑھیں۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کعبہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا۔ کعبے کو فرماتے جب کعبے کو اٹھایا جائے گا نا تو کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوگا، دلہن کی طرح۔ کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن، مگر ساری بہار دلہنوں دلہا کے گھر کی ہے۔ کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوگا، اور کعبے کو اٹھا کر بیت المقدس کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اگر آپ کبھی فرصت ہو تو آج کل تو بڑی آسانی ہے، گوگل پہ نقشہ مل جاتا ہے، میپ مل جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے نا تو مکے سے اگر بیت المقدس کی طرف جائیں گے نا تو بیچ میں مدینہ، بالکل بیچ میں ایسے، یعنی مکے سے پہلے مدینہ پھر مقدس۔ فرماتے کعبے کو بیت المقدس کی طرف لے کے جایا جائے گا، بیچ میں جب مدینہ منورہ آئے گا
حضور کا روزہ آئے گا تو کعبہ حضور کے روزے پر حاضری دے گا. تفسیر مظہری. کعبہ حضور کے روزے پر حاضری دے گا, وہ کہے گا السلام علیکم یا محمد. میرے آقا جواب بھی دیں گے, اور پھر میرے آقا پوچھیں گے اے کعبہ بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو کعبہ کہے گا کہ اے محبوب, اے آقا, جو میرے پاس آ گیا اس کے لیے میں کافی ہوں, میں اس کو کفایت کر جاؤں گا. جو میرے پاس آیا آپ کا امت ہے, اور جو میرے پاس نہ آ سکا حضور اس کے لیے آپ کافی ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, خبروں میں دیکھتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ بھائی اسلام آباد میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, لاہور میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. ہوتا نا, وہ کبھی کبھی ہوتا یہاں تو چھینٹے پڑے, چھینٹا اور موسلا دھار تو فرق ہے کہ نہیں؟ تسلیم بھائی, چھینٹے پڑے اور موسلا دھار فرق ہے نا. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, حاجیوں سے کہہ رہے ہیں, مدینہ شریف پہنچ کر کہہ رہے ہیں, یاد کرو حاجیو, زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود, دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود, خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو, خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت یاد دلا رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ یاد ہے, دلاؤں یاد دلاؤں کچھ تو یاد دلا رہے ہیں کہ سنو حاجیو, مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد, طواف کعبہ ایسے لگتا ہے جیسے شمع ہو اور اسے گرد پروانے. امام یاد دلا رہے ہیں کہ حاجیو مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد, اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو, اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. آب زمزم تو دیا خوب بجھائی پیاسے, جب بھی جانا مکے زمزم کو خوب پینا اور دبا کے پینا, جب تک پیٹ بھرنا جائے نا چھوڑنا نہیں. ہاں, زمزم کو پیٹ بھر کے منافق نہیں پیے گا. مسلمان مومن جو ہے نا وہ دبا کے پیے گا. زمزم کو کیا سمجھتے ہیں؟ زمزم کو عام پانی تھوڑی ہے, یہ اللہ کے نبی کے مبارک ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا ہے. اور خوب پیا کریں, خوب پیا کریں.
شفائی شفا. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. تو زمزم شریف خوب پیا کریں. اعلیٰ حضرت کو یاد دلا رہے ہیں, حاجیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں, آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو, آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, خوب آنکھوں سے لگایا گیا غلاف کعبہ, خوب آنکھوں سے لگایا گیا. نسبت کیا ہے؟ نسبت میں سمجھاؤں آپ کو. نسبت مثال میں ایسی دے رہا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ہمارے گھر کے اندر قرآن ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اور قرآن کے اندر ہم کس میں رکھتے قرآن کو؟ غلاف میں رکھتے ہیں, جزدان بھی کہتے ہیں اسے. تو قرآن کو بعد میں چومتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بھائی نکالنے سے پہلے قرآن کو بعد میں چومتے ہیں, پہلے غلاف کو. بھائی کپڑے میں کیا ہو گیا بھائی؟ ایک تھان ہم گئے مارکیٹ میں کپڑے والے کے پاس, ہم نے کہا بھائی ایک گز نکال دو, مجھے بچوں کی چٹیاں بنانی ہیں. ایک گاہک آیا, اس نے کہا مجھے ایک گز نکال دو, مجھے جزدان بنانا ہے. بھائی کپڑا ایک ہی ہے, فیکٹری ایک ہی تھی, دھاگا بھی ایک ہی تھا, جہاں ڈائنگ ہوئی وہ مل بھی ایک ہی ہے, بیچنے والا بھی ایک ہے, لیکن نسبت بدل گئی. جب نسبت بدل جاتی ہے اور نسبت بڑھ جاتی ہے تو ویلیو بڑھ جاتی ہے. کپڑے کو چومتے ہیں, کپڑے میں کچھ نہیں ہے, کیوں چومتے ہیں؟ کہ قرآن سے لگا ہوا. غلاف کعبہ لوگ چومتے ہیں نا, یہ کس سے بنا ہے؟ دھاگوں سے بنا ہوگا نا. یہ دھاگے کہاں سے آئیں گے؟ اس سے پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں بنی ہوں گی, لیکن چومتے ہیں اس کو ہیں جو کعبے سے لپٹ گیا. سمجھو میرے پیارے بھائی, نسبت کی بہاروں کو سمجھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خوب آنکھوں سے لگایا گیا غلاف کعبہ, قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو, قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. زینت کعبہ میں تھا. اللہ حج کی سعادت عطا فرمائے. جب بندہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے نا, پہلے مینا جاتا ہے, مینا سے پھر عرفات, عرفات کے بعد پھر مزدلفہ, مزدلفہ کے بعد پھر جاتا ہے مینا میں آتا ہے, پھر قربانی کرتا ہے, حلق کرواتا ہے نا, اور پھر وہ جاتا ہے طواف زیارہ کے لیے. تو جتنے دن ہم مینا میں عرفات میں ہوتے نا, اس دن کعبے کا غلاف تبدیل ہوتا ہے. لوگ مینا میں ہوتے ہیں, عرفات میں ہوتے ہیں, پیچھے سے غلاف بدل جاتا ہے. اور جب بندہ طواف زیارہ کے لیے آتا ہے نا, تو کعبہ ایسا چمک رہا ہوتا ہے, ایسا دلہن کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. اللہ نصیب فرمائے. ایسا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا, ارے جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو, جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. اللہ نصیب فرمائے. حتیم کے اندر دو گانا نصیب فرمائے. حتیم کعبے کا حصہ ہے, عین کعبے کا حصہ, اور جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے عین کعبے کے اندر نماز پڑھی.
اور وہاں جب بندہ حتیم میں ہوتا تو وہ حتیم میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، جبھی زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت یاد دلا رہے ہیں حاجیوں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم۔ جیسے بچہ ماں کی باہوں آغوش میں آ جائے، ماں کی باہوں میں آ جائے تو کتنا سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کا مجھے آج ہی ایک تجربہ ہوا۔ الحمدللہ میری ماں، اللہ زندہ رکھے وہ دے گا، تو آج میری ماں میرے گھر سے رخصت ہو کے میرے بھائی کے گھر گئی، تو میں ماں سے مل رہا تھا، میں ماں سے لپٹ رہا تھا، ماں سے میں پیار کر رہا تھا، میں ماں سے کہتا ماں راضی ہے نا؟ تو ماں بولی بیٹا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے تجھ سے بیٹا ملا۔ تو وہ میری ماں کی محبت تھی، اور میری ماں راضی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں میری ماں سے لپٹ کر میں آج میرا ایک عجیب موڈ تھا، میں رو رہا تھا۔ ماں ہوتی ہے نا، تو ماں کی آغوش میں آ کر بچہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں والدین کا ادب کرنے والا بنا۔ یاد رکھو جن کے ماں باپ ناراض ہیں نا، تو جتنے رمضان میں روزے گزرے نا، جتنی عبادت کی نا، یہ سب معلق رہ جائیں گے جب تک کہ راضی نہ ہو۔ رمضان گزرانا بھی روزے رکھے نا، تراویحیں پڑھی، نمازیں پڑھی نا، جو بھی ہے، ماں باپ راضی نہیں تو یہ اٹکے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کو راضی رکھو، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ تو ماں کی آغوش نصیب والوں کو ملتی ہے۔ حتیم کے اندر ایسا لگ رہا تھا جسے ماں کی آغوش میں آ گئے۔ مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم۔ ارے جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کلام تو بہت طویل ہے، میں مقطع پڑھتا ہوں کہ غور سے، کلام تو بڑا لمبا ہے اور بھی اشعار ہے اس میں، چلو میں آپ کا شعر پڑھ دیتا ہوں۔ ایک شعر بڑا کمال ہے، سن لیجئے۔ کر چکی رفت کعبہ پہ نظر پروازیں، مدینہ جاننے والے جاتے ہیں، بے شمار جاتے ہیں، ان بے شماروں میں کچھ علماء بھی ہوتے ہیں، کچھ عشاق بھی ہوتے ہیں، تو عالم بھی ہو اور عاشق بھی ہو، اور وہ جب مدینہ شریف جاتا ہے نا تو اس کو سمجھ پڑتی ہے کہ کہاں آیا ہوں، کون سی جگہ ہے، یہ جگہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو کہ کر چکی رفت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاک در بھالا دیکھو، ٹوپی اب تھام کے خاک در بھالا دیکھو۔ آج میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کعبے کی صدا سنے کون؟ حدیث پاک پڑھ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر جاتا ہے اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی قدرت شامل حال ہو جاتی ہے، تو اللہ کے ولیوں کو پتہ نہیں کیا کیا سننے میں آتا ہے۔
تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو